السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اعلان حقیقت یوٹیوب چینل جو کہ کئی مہینوں سے سسپینڈ ہے۔ سسپینڈ ہونے کی وجہ سے ویڈیوز بھی متواتر اپلوڈ نہیں کی گئی، جس کے لیے آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ یہ ویڈیو اس چینل پر آخری ویڈیو ہے جب تک کہ یوٹیوب دوبارہ چینل بحال نہیں کرتا، لہٰذا اس کہانی سے جڑی باقی تمام اقساط آپ ہمارے دوسرے چینل ضیاء فلمز پر ہی دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ آج سے ضیاء فلمز پر مستقل ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ آنے والے دنوں میں بھی ضیاء فلمز پر آپ کی پسندیدہ سسپینس سے بھرپور سٹوریز اپلوڈ کی جائیں گی۔ ساتھ ہی چینل لنک بھی موجود ہے اور اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دوسرے چینل کی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ سرچ کرنے میں بھی آسانی رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لنک پر کلک کر کے یا پھر سرچ کر کے دوسرا چینل وزٹ کریں اور اگلی ایپیسوڈ بھی دیکھیں جو کہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ لیکن آپ دوستوں سے التماس ہے کہ نئے چینل ضیاء فلمز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیوز کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی اور اپنی سپورٹ کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم مستقل طور پر آگے بڑھ پائیں گے۔ تو آئیے اس چینل کی آج کی آخری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی سرد میری کو ٹائیگر خاطر میں نہ لایا، کیونکہ اگر فاخر نے اس کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو یہ کام وہ بہرام کے ذریعے کروا سکتا تھا۔ فاخر کو کتوں والی تجویز سے لاکھ اختلاف ہوتا، وہ حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے کتے رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کوسٹ گارڈ لانچ کے ذریعے واپس چل دیے۔ واپسی پر ٹائیگر نے لانچ ساحل کے اس حصے پر روک دی جہاں دو جرائم پیشہ آدمیوں کی لاشیں پائی گئی تھیں، وہی دو آدمی جنہوں نے سرکاری گواہ کو قتل کرنے کے لیے ایلمو کی خدمات حاصل کی تھی اور پھر خود اسی کے ہاتھوں اپنی کھوپڑیوں سے بھی محروم ہو گئے۔ ساحل پر قدم رکھنے سے پہلے اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنے چیف سے رابطہ قائم کیا۔ حفاظتی نظام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بہرام نے سلسلہ ملتے ہی دریافت کیا۔ برا نہیں ہے، چیف آف سیکورٹی نے ہمیں زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن میں نے اسے کتے رکھنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ تم فاخر کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں ان کے لیے کتوں کا بندوبست کر دوں گا۔ اور وہ بوڑھا گدھا کون ہے جو وہاں ہماری نمائندگی کر رہا ہے؟ وہ ایک سرکاری ایجنٹ ہے، رنداشی۔ کیوں؟ اسے وہاں سے واپس بلا کر کسی استبل میں کام پر لگا دیں۔ ممکن ہے وہاں چند دولتیاں کھا کر اس کے حواس قابو میں آ جائیں۔ اور اس بڑی ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ وہ ایک عظیم ہستی ہے، لیکن دنیا سے اس کا تعلق محض چند روزہ ہے۔ وہ اپنے بستر پر اطمینان اور سکون کی موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میری ایک بڑی درد سری ختم ہو جائے گی۔ ساحل پر جن بدماشوں کی کھوپڑیاں بکھر گئی تھیں ان کے بارے میں کوئی اور بات معلوم ہوئی؟ دو سرکاری گواہ رومیو کو قتل کرنے کے لیے کسی قاتل کی خدمات حاصل کرنے کے لیے در بدر مارے مارے پھرتے پائے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر انہیں کوئی کارآمد آدمی مل گیا تھا۔ بہرام نے جواب دیا۔ کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ قاتل کون ہے؟ نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک نیا اور شوکیہ کام کرنے والا آدمی ہے، کیونکہ شہر کے تمام قاتل اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے خوفزدہ تھے۔ کوشش کرو، دیکھیں بالآخر کون سامنے آتا ہے۔ اوکے سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ لانچ سے اتر کر وہ اس حصے کی طرف چلنے لگے جہاں چھدری چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک متروک گودی بھی تھی۔ اوشان نے فضا میں نتھریں پھیلائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک غلیظ سی جگہ تھی۔ مچھلیوں اور سڑے ہوئے پانی کی بدبو ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے وہ جگہ یہی ہے، ٹائیگر نے ایک جگہ رکتے ہوئے کہا۔ آنکھوں سے زیادہ اپنی حسیات سے کام لینے کی کوشش کرو، اوشان نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ گودی کے چھوٹے سے چوبی تختے پر سیاہ دبے نظر آ رہے تھے، غالباً یہ خون کے چھینٹے تھے۔ ٹائیگر جھک کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ در حقیقت ہمیں یہاں کس چیز کی تلاش ہے، وہ بڑبڑایا۔ زیادہ گوشت کھانے سے دماغ میں بوسے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی وجدانی کیفیات کو استعمال میں لاؤ۔ اوشان کا لہجہ اس بار بے حد کھردرا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی جھک گیا۔ اس کی پیلی پیلی آنکھیں ایک جگہ مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ دفعتاً اس نے ہاتھ بڑھایا۔ لکڑی میں کوئی چیز پیوست ہو کر رہ گئی ہے، اس نے زیر لب کہا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ اس نے اپنی استخوانی انگلی کو کسی نوکدار خنجر کی طرح لکڑی پر مارا اور پھر کوئی شے اس کے ناخن سے چپک کر ہتھیلی پر پہنچ گئی۔ اوشان گہری نظروں سے اس چیز کا جائزہ لینے لگا۔ یہ رہی۔ وہ چہک پڑا۔ کیا رہی؟ ٹائیگر چونک پڑا اور حیرت سے اوشان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ اوشان نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ ٹائیگر نے بغور دیکھا۔ یہ ایک سیاسی دبا نما شے تھی، کسی چیز کا پتلا سا ٹکڑا، جیسے کسی چیز کا چھلکا رہا ہو۔ یہ کیا ہے اوشان؟ اس نے دریافت کیا۔ معلوم نہیں، لیکن کیا تم نے زندگی میں پہلے کبھی اس قدر کوئی سیاہ چیز دیکھی ہے؟ کسی رقیب روسیا کے چہرے سے اترا ہوا چھلکا معلوم ہوتا ہے۔ ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ تم نے ایک اچھی مثال دی ہے، لیکن اس کا موقع نہیں تھا۔
توجہ دو فرزند، معلوم ہوتا ہے یہ رنگ کا ٹکڑا ہے، اسے مزید توجہ سے دیکھو۔ ہاں یہ غیر معمولی سیاہ ہے۔ ٹائیگر سنجیدہ ہو گیا، بہت زیادہ سیاہ، لیکن اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کوئی چیز اس قدر سیاہ کبھی نہیں دیکھی۔ اوشان نے کہا، جانتے ہو اس سے روشنی کا انعکاس نہیں ہو سکتا۔ میں اب بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے معذور ہوں، ٹائیگر نے بے بسی سے جواب دیا۔ اس قدر سیاہ شے نیم تاریکی میں غیر مرئی ہو جاتی ہے۔ اوشان نے وضاحت سے بتایا، یہ عدم انعکاس کے ذریعے آنکھوں کو دکھائی نہیں دے سکتی۔ کیا تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس شخص کی تلاش میں ہیں وہ ایک طرح سے غیر مرئی ہے؟ اس نے خود پر اتنا سیاہ رنگ کر لیا ہے کہ نیم تاریکی یا مکمل اندھیرے میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے، اوشان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوہ میرے خدا، ٹائیگر نے زیر لب کہا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ سویٹ ہارٹ بہرام چوکڑی بھول جائے گا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ اندھیرے سے ڈرتے ہوئے گزرا تھا، لیکن اب ایلمو کو معلوم ہو گیا تھا کہ روشنی اس کی دشمن ہے۔ تاریکی اور اندھیرے میں وہ شہنشاہ تھا۔ اس نے اب تک جہاں جہاں گھوم پھر کر دیکھا اسے اپنی ملکیت تصور کرنے لگا تھا۔ جب کائنات پر سیاہی پھیل جاتی تھی تو اس کی حکمرانی کا آغاز ہو جاتا تھا، جبکہ روز روشن میں اس کی حیثیت ایک چھوٹے سے بزدل نوجوان جیسی تھی، ایک عام سا نوجوان جسے گھر کی بلی بھی آنکھیں دکھاتی تھی۔ اس نے طاقت کا مزہ چکھ لیا تھا۔ 3 آدمیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے باوجود وہ ابھی آزاد تھا اور کسی کی توجہ اس کی طرف مبذول نہیں ہو سکی تھی۔ اسے اپنی طاقت کا نشہ سا رہنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب دن کی روشنی میں اس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوتی تھی وہ اسے ہنسی خوشی برداشت کر لیا کرتا تھا، بلکہ دل ہی دل میں ہنس پڑتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ یہ سوچ کر خوش ہو لیتا کہ رات کی تاریکی میں یہی زیادتی کرنے والا اس کے سامنے کس قدر گڑ گڑا سکتا ہے۔ پہلے پہل اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دولت جمع کر کے سیدھی سادی زندگی شروع کر دے گا اور اس ایجاد کو تباہ کر دے گا، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ جو جی میں آئے کر گزرنے کی طاقت، دنیا کی ہر شے خریدنے یا چھیننے کی قوت، دنیا کی ہر عورت کو حاصل کرنے کی صلاحیت اور دوسروں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار، یہ ایسی قوتیں نہیں تھیں جن سے ایک بار لذت آشنا ہو کر کوئی کنارہ کشی کر لیتا۔ گھر سے ملحقہ چھوٹے سے گیراج میں ایلمو نے اپنے غیر معمولی سیاہ لبادے کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ رنگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اتر کر کہیں گر گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ ایک خامی تھی جس سے اسے کسی وقت زبردست نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ دوستو، اس سے آگے کے حالات و واقعات ہمارے دوسرے چینل پر ملاحظہ فرمائیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سامنے اسکرین پر اگلی ایپیسوڈ کی ویڈیو پر بھی کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔